بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس خیر و برکت والا ماہ رمضان نصیب فرمایا۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ اس بابرکت مہینے کی قدر کرتے ہوئے نمازوں کی اور روزے کی پابندی کے ساتھ اہتمام کر رہے ہوں گے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے امتوں کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، اس توقع پر، اس امید پر کہ تم روزہ کی بدولت رفتہ رفتہ متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ میں آپ سے یہ بھی امید کرتا ہوں کہ قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے اس کی آپ تلاوت ضرور کرتے ہوں گے۔ قرآن اللہ کی وہ بابرکت کتاب ہے جس کو ہم اگر ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے اور اسے اپنی عملی زندگی میں عمل میں لائیں گے تو یقیناً آج جو ہمیں رسوائی ہو رہی ہے اس سے ہمیں نجات ملے گی، اور دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ سورہ القمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17، 22، 32 اور 40 میں اللہ فرماتا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ ہمیں قرآن کو ترجمے سے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ محترم حضرات، اس وقت پوری دنیا ایک آزمائش سے گزر رہا ہے۔ کورونا وائرس جیسی وبا کی وجہ سے ہم سب گھروں میں قید ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ وبا کی شکل میں اللہ کا ایک عذاب ہے، آزمائش ہے۔ ایسے نازک حالات میں بھی ہماری مثبت سوچ، پوزیٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے، کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور دیکھو ہم تمہارا امتحان کریں گے کسی قدر خوف سے اور فاقہ سے اور مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے، اور آپ ایسے صابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت، خوشخبری سنا دیجیے۔ آپ ایمان والے ہو اور آپ کی آزمائش نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ آپ کی آزمائش کرتا رہے گا۔ اس میں ہمیں اور آپ کو صبر کرنے کی ضرورت ہے اور نماز سے سہارا حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وقت تجزیہ کرنے کا ہے، اپنا محاسبہ کرنے کا ہے، اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کرنے کا ہے، اللہ سے رجوع کرنے کا، روٹھے رب کو منانے کا، روٹھے رب کو راضی کرنے کا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس بات سے بھی خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ملک میں ایک سازش کے تحت گودی میڈیا نے کورونا وائرس کی آڑ میں دلی مرکز میں تبلیغی جماعتیوں اور خصوصاً مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ناپاک کوشش کی۔ بالآخر اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ انہیں تبلیغی جماعت والوں کے پلازمے کی ڈاکٹروں کو ضرورت پڑی تاکہ دوسرے کورونا مریضوں کو ٹھیک کیا جا سکے، اور الحمدللہ مسلمان بھائیوں نے پلازمہ ڈونیٹ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ایک ایمان والے کا کام دوسروں کو نفع پہنچانا ہے، نہ کہ نقصان۔ ہمارا خدا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا دین ہمیں اسی طرح نیک عمل کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ ہمیں اس بات سے بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے خلاف کون کون اور کیا کیا سازشیں رچ رہے ہیں۔ قرآن ہمیں یہ بھی بتلاتا ہے، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 30 میں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے، اور سب سے مستحکم، بہتر تدبیر کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ چاہے جو کوئی بھی کتنوں ہی چال چل لے، اللہ جو ہے اپنا چال چلنے والا ہے اور وہ بہتر چال چلنے والا ہے۔ اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جو کچھ کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ حضرات، میں نے پہلے ہی کہا ہے، اس وقت امت مسلمہ ایک بڑی آزمائش کے دور سے گزر رہا ہے۔ ایک طرف کورونا جیسی وبا ہے تو دوسری جانب اسلام اور مسلمان دشمن گودی میڈیا، اس کے علاوہ بہت سی فرقہ پرست تنظیمیں اور فرقہ پرست لوگ ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے
اس ملک کی یکجہتی کو ختم کرنے، اس ملک کے گنگا جمنی تہذیب کو ختم کرنے کی سازش سے رچ رہے ہیں، مسلمانوں کو اذیتیں پہنچانے کا کام کر رہے ہیں۔ رات دن وہ اسی فکر میں، اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ان تمام تر حالات سے ہم اور آپ واقف ہیں۔ ایسے حالات میں ہمیں قرآن کی اس آیت سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم اچھی جماعت ہو، یہ وہ جماعت جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہے۔ تم لوگ نیک کاموں کو بتلاتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ ہمیں اپنے کردار و اعمال دونوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو صاحب مال ہیں، یعنی اللہ نے جن کو مال و دولت سے نوازا ہے، وہ حضرات بھی اس عید میں نئے کپڑے، جوتے اور دیگر چیزوں کی خریداری نہ کریں۔ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ دیکھو بیٹا، اس عید میں جو پرانے اچھے کپڑے ہیں اسی سے کام چلاؤ۔ ان پیسوں سے ہم کسی غریب، یتیم، بیوہ اور مسکین کی مدد کریں گے، اپنے ضرورت مند رشتہ داروں کی مدد کریں گے، اپنے پڑوسیوں کی مدد کریں گے۔ اللہ حیات سے رکھا تو اگلے عید میں آپ لوگوں کے لیے نئے کپڑے ضرور بنوائیں گے۔ آپ دیکھیں گے بچے ضرور مانیں گے انشاءاللہ۔ اس سے 2-3 فائدے ہیں۔ ایک تو بازار میں جا کر بدنام ہونے سے آپ بچیں گے، کیونکہ میڈیا اسی طاق میں بیٹھا ہوا ہے کہ آپ بازاروں میں جائیں، بھیڑ بھاڑ کریں اور کورونا پھیلانے کا سارا ٹھیکرا آپ کے سر پر پھوڑ دیا جائے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ضرورت مند ہیں ان تک آپ کا پیسہ پہنچ جائے گا، اور اللہ اس طرح خرچ کرنے کو پسند کرتا ہے۔ تیسرا، آپ پیسے بچائیں گے تو آپ کے بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کے بہتر مستقبل کے لیے کام آئے گا۔ سب سے آخر اور اہم بات، اپنے گاؤں، محلے اور آس پڑوس کے ہم وطن غیر مسلم بھائیوں کا بھی خاص خیال رکھیں۔ ضرورت پڑنے پر ان کی ہر ممکن مدد کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی پہچان آپ کے نام سے نہیں بلکہ آپ کے کردار، حسن اخلاق اور ایک نیک مومن کی حیثیت سے ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو نیک اور عمل صالح کی توفیق دے، اور کورونا جیسی وبا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔